اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ پھل سے گٹلی، گٹلی سے پیڑ، پیڑ سے پھر پھل نکالنے پر قادر ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندر اور مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا گلاتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، صحابہ کہلائے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جو تعریف اور توصیف فرمائی وہ اس انداز سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے خلیق، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے غمگسار، لیکن دشمنوں کے معاملے میں بڑے اشد تھے۔ آج آپ اس شخصیت کے بارے میں سنیں گے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قبیلہ بنو حدیث سے جن کا تعلق تھا، باپ خطاب، ماں کا نام تھا خطمہ بنت ہاشم۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 27 سال یعنی 13 سال چھوٹے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ تو اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن، اور نہ صرف دشمن تھے بلکہ جو مسلمان ہو جاتے تھے لوگ، ان کے خلاف بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی ایک باندھی تھی، جب انہیں معلوم ہو گیا یہ لبینہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو ان کو بڑا زرد و کوب کرتے، اور آخر میں جب تھک جاتے تو کہتے کہ میں اپنے تھکنے کی وجہ سے تجھے چھوڑا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں دعا کی، اے اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان بنا اور اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بارگاہ اقدس میں قبول ہوئیں۔ ہوا یوں کہ ندوہ ابو سفیان سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت ابو جہل نے بہت زیادہ انعام و اکرام کا اعلان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو فوراً جب وہ پہنچے تو ہاتھ میں تلوار برہنہ لیے ہوئے، تو قبیلہ بنو عدی کا ایک شخص نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ تو کہا اسی مقام پر جا رہا ہوں جس نے توبہ کیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ جائیے پہلے اپنے گھر کا حساب دیکھ لیجئے، آپ کی بہن فاطمہ، آپ کے بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنا رخ انہوں نے پلٹ دیا اپنی بہن کے گھر کی طرف، اور اس وقت انہوں نے جا کر جو دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے سمجھ لیا کہ ضرور یہ عمر ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید یہ دونوں حضرت خباب بن عرط سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے کانوں میں یہ الفاظ آئے اور اس کے بعد کھٹکھٹایا، بہنوئی کو زد و کوب کیا، مارا، اور اس کے بعد بہن جب بیچ میں آ گئی تو بہن کو بھی آپ نے مارا، سر سے خون بہن کے بہنے لگا۔ تو بہن نے کہا، آخر وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ اے عمر ہمارے ٹکڑے کر دے، چیل اور کوبوں کو کھلا دے، تب بھی جو بلندی ہمیں ملی ہے اسے تو گرا نہیں سکتا۔ بہن کی بات کا دل پر بڑا اثر ہوا، پوچھا تو کہ میں بھی دیکھوں کہ آخر وہ کیا ہے کیا جو تم اس انداز سے کہہ رہے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، بہن نے کہا کہ تم حالت ناپاکی میں ہو، آپ پاک ہو جاؤ تو پھر میں بتاؤں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے غسل کیا، ایک روایت کے مطابق انہوں نے وضو بنایا، اور اس کے بعد حضرت خباب بن عرط جو پردے میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اے عمر کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بارگاہ اقدس میں دعائیں کی تھیں، شاید وہ خوش قسمتی تمہارے اپنے مقدر میں ہے۔ جب انہوں نے کتاب اللہ کو ہاتھ میں لیا
کیونکہ اہل زبان تھے، پڑھے لکھے تھے، فن سپاہیگری سے بھی واقف تھے اور فن حرب سے واقف تھے، اس لیے کہ ایام جاہلیت کی خوبیاں تھی کہ ایک آدمی کو مکمل طور پر اس انداز سے اپنے آپ کو سنوارنا بنانا پڑتا تھا۔ تعلیم یافتہ ہونا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد کہا کہ حضور کہاں ملیں گے؟ بتلایا گیا ہے کہ ارقم بن ارقم کے مکان میں، یعنی کوہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک مکان تھا ارقم کا، حضرت ارقم بن ارقم کے اس مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ حضرت عمر پہنچے تو اسی حالت میں کہ تلوار ہاتھ میں ہے، اور پہنچنے کے بعد جب آپ نے کھٹکھٹایا وہاں بھی دروازہ، تو صحابہ کرام نے دیکھا سوراخ سے کہ خطاب کا بیٹا آیا ہوا ہے، اور بڑے جلال کی کیفیت میں۔ حسن اتفاق یہ کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب 3 دن پہلے ایمان لائے تھے، اور 3 دن کے بعد یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ اس نشست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت حمزہ نے کہا ہے کہ دروازہ کھول دو، خطاب کے بیٹے کو آنے دو، اگر وہ ادب ملحوظ رکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم اسے عزت سے بٹھائیں گے، ورنہ خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اس کے سینے پر رکھ دوں گا۔ یہ بڑے شجاع اور بہادر تھے حضرت حمزہ۔ چنانچہ وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چار ہوئی۔ حضور نے پوچھا عمر کس ارادے سے نکلے تھے اور کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہا کہ سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا، سر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مسلمانوں میں ایک جوش، ایک جذبہ بلند ہوا اور نعرہ تکبیر بلند ہوا، لوگ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دار ارقم کی طرف دیکھنے لگے کہ مسلمانوں میں یہ شجاعت اور جرأت کیسے آ گئی۔ فوراً حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کیا ہم حق پر نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو حق ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ آج خانہ کعبہ میں ہم عبادت کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ 20 آدمیوں کی 2 ٹکڑیاں بنائی گئیں، ایک کی قیادت حضرت حمزہ کو سونپی گئی، ایک کی قیادت حضرت عمر کو سونپی گئی، اور اس کے بعد آئے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ نماز با جماعت ادا کی گئی۔ ایک ٹکڑی نماز پڑھتی رہی، دوسری حفاظت کرتی رہی، دوسری نماز پڑھتی رہی، پہلی اس کی حفاظت کرتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے متاثر ہو کر آپ نے کہا کہ فاروق ہو، یعنی حق و باطل میں فرق محسوس کروانے والا، آپ کو لقب عطا کیا۔ حضرت عمر کا جو لقب ہے فاروق ہے، اور حضرت عمر ابو حفص کنیت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی جو صاحبزادی ہے بی بی حفصہ، ان کے تعلق سے یہ نام آیا ہے۔ تو میرے اور دوستو، جب حضرت عمر ایمان لائے تو اپنے ماموں کے ہاں پہنچے، عاص بن حشام کے پاس، اور کہا کہ ماموں تو سن لے میں ایمان لے آیا ہوں، محمد کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ بھتیجے ایسا نہ کرنا، بھانجے ایسا نہ کرنا، اس انداز سے دروازہ بند کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر آ جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے برملا سارے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے زرد غب بھی کیا، ایسے موقع پہ ماموں نے تھوڑا سا ساتھ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی بن ابی طالب کی جو روایت ہے وہ یہ کہ جب ہجرت کا موقع آ گیا تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو ہتھیاروں سے آراستہ کیا، خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد تمام کفاران مکہ جو جتھا بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو تو حدود کعبہ کے باہر آ جاؤ اور مجھ سے 2 ہاتھ نمبر آزما ہو جاؤ، اس لیے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کل کہیں تم یہ نہ کہنا کہ خطاب کا بیٹا بھی چلا گیا، میں سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ ایسی ہجرت برملا سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کسی اور نے نہیں کی سوائے حضرت عمر کے۔ اور حضرت عمر یہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نے قیام فرمایا عبد المنذر کے مکان میں۔ تو وہاں پر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کروائی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اس لیے کہ وہ صحابہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، وہ مہاجر صاحب ان لوگوں کا رہنے کا کسی قسم کا کوئی ٹھکانہ یا بیوی بچے ان کے ساتھ، مال و متاع ان کے ساتھ نہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے مکان میں، یعنی ہجرت کے 8 مہینے بعد آپ نے ایک مواخات کروائی، بھائی بندی کروائی، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور جب یہ بھائی بنا دیا تو وہ بھائی بھی ایسے وارفتہ ہو گئے انصاری صحابہ
کہ قیامت تک لوگ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتے، اس انداز سے انہوں نے ایثار اور قربانی اپنے ان مہاجر بھائیوں پر کی۔ عتبان بن مالک جن کا تعلق قبیلہ بنو سالم سے تھا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کروائی۔ یہ قبیلہ بنو سالم وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا کی بستی سے پہنچ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں جب جا رہے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام پذیر ہونے والے ہیں، لیکن راستے میں قبیلہ بنو سالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ وہاں پر پہلی جمعہ آپ نے ادا کی مدینہ منورہ میں۔ تو چنانچہ عتبان بن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے کسی کو اپنے آپ کو حاضر رکھا۔ اگر کوئی باتیں کوئی پند و نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو اپنے بھائی کو آ کر وہ بتا دیتے تھے۔ اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے تو آپ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں ختم کیا اور یہ بتا دیا کہ اسلام کا جو رشتہ ہے وہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے انتہا کامیابیوں سے سرفراز فرمایا وادی بدر میں، تو اس کے بعد 70 بڑے بڑے کفار جو نرغے میں آئے قید ہوئے، 70 تو ختم ہو گئے، لیکن ان 70 کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ یا ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے اس تجویز کو پسند فرمایا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی اس رائے کو منتخب فرمایا تو اللہ کے وحی الہی کے الفاظ حضرت عمر کی زبان میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس معاملے کے اندر سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان میں وہ وحی الہی کا نزول فرمایا تھا۔ تو اور دوستو، جب غزوہ احد کا موقع آ گیا اور اس کے اندر 700 مسلمان 300 کے لشکر جرار کے ساتھ ایک ایسا عظیم مقابلہ ہو رہا ہے کہ مت پوچھئے، اس لیے کہ مدینے کے وہ منافق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے مقام شوق تک آئے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان 300 آدمیوں کو لیے ہوئے یہ کہتے ہوئے واپس ہو گیا کہ محمد نے نوجوان لوگوں کی باتوں کو پسند فرمایا، اسی لیے میدان میں چل کر لڑنا پسند کیا، میں اپنے لوگوں کو کھپا نہیں سکتا، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ تو زہریلے جو ناک تھے مسلمانوں کی صف میں وہ تمام کے تمام صاف ہو گئے، اور وہ مسلمان جو خالص اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایقان، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ جن کو تھا، وہ تمام کے تمام ساتھ تھے، جن کی تعداد صرف 700 تھی۔ ایک حسن اتفاق یہ ہے کہ ایک غلطی مسلمانوں سے سرزد ہوئی، وہ یہ کہ عینین کی ایک پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا تیر اندازوں کے ساتھ 50 کہ کوئی بھی قافلہ ادھر سے اندر نہ گزرنے پائے۔ وہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں سے بڑھتے ہوئے میدان کارزار میں بہت آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے۔ ادھر احد کے دامن میں تمام جب لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی، کفارہ نے مکہ بھاگ کھڑے ہوئے، وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ حد یہ کہ ان کی جو عورتیں تھیں جن کی تعداد 10 سے زیادہ تھی، وہ بھی اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے اپنی پنڈلیوں کو بتاتے ہوئے ایسے میدان کارزار سے بھاگنے لگی تو عبداللہ بن جبیر کے وہ ساتھی یہ سمجھ گئے کہ کافروں کو شکست ہو گئی، وہ وہاں سے نکلے اور مال غنیمت کی طرف آگے۔ یعنی وہ عہد الحکمی جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے سخت طور پر یہ کہا تھا چاہے جنگ کا معاملہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، تا وقت کہ حکم ثانی یعنی میں حکم نہ دوں اس وقت تک اس ٹیلے کو تم خالی نہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود صرف 10 آدمی حضرت عبداللہ بن جبیر رکاتے رہے، اس کے باوجود 10 آدمی رکے رہے، 40 آدمی آگے، تو مسلمان ایک امتحانی دور سے گزر گئے۔ امتحانی دور اس انداز سے کہ ابن خمیہ نے پلٹ کر، یعنی عبداللہ بن خمیہ نے جب پلٹ کر حملہ کیا تو حضرت مصعب بن عمیر کو جب اس نے شہید کیا، یہ علمبردار تھے جن کا تعلق قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا، ان کو جب ختم کیا اس نے تو اس نے یہ آواز لگائی کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ ختم کیا، تو مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جو میدان کارزار چھوڑ چکا، ایک وہ جو میدان کارزار میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہتھیار رکھ دیا، ایک وہ کہ کہا کہ اب ہم جی کر کیا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے۔ حضرت انس بن مالک کے ایک چچا ہے انس بن نضر جن کا نام تھا، وہ جاتے ہوئے حضرت عمر کو دیکھا کہ تلوار ہتھیار رکھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اب کس کے لیے لڑیں؟
حضرت انس بن نضر نے کہا کہ اس خدا کے لیے جس کا پیغام لے کر محمد آئے تھے، مجھے تو عہد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھے اور لڑنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک ایسا دور تھا کہ مت پوچھئے، مسلمانوں پر کچھ لوگ تو میدان کارزار چھوڑ چکے جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، اس کا کسی قسم کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد اختتام جنگ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی پیٹھ پر قدم رکھتے ہوئے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے، تو اس وقت ایک کافر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر آزما ہونے کے لیے، تو حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے کہ یہ عبید بن خلف ہے اور یہ ہمارا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث بن سما سے ایک نیزہ لیا، اس کو ایک خراش لگائی، وہ چنگارتا ہوا گرا اور ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے تو ابو سفیان بن حرب بھی آنا چاہا، لیکن اوپر سے صحابہ کرام نے پتھر اٹھائے تو وہ فوراً دوسرے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے آواز لگائی، پوچھا کہ کیا تم میں محمد موجود ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا جواب نہ دو۔ کہا کہ کیا ابو بکر تم میں موجود ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو۔ کیا تم میں عمر موجود ہے؟ تو کہا اس کا جواب نہ دو، لیکن اس نے یہ کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گئے، سب مر گئے۔ تو حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، اس نے کہا اے دشمن خدا و رسول، ہم سب زندہ ہیں، اللہ کے رسول تمہاری بات سن رہے ہیں۔ اس انداز سے جواب دیا تو ابو سفیان بن حرب نے کہا اے عمر، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو تمہاری بات میرے پاس اتنی مصدقہ ہے کہ عبداللہ بن خمیہ نے جو کہا وہ سب غلط ہے اور تم جو کہیں گے وہ سچ ہے۔ اس انداز سے اس نے بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اور یعنی حبل اعلیٰ، اس وقت اللہ کے نظر میں فرمایا اللہ بڑا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کی کبریائی بیان کی تو ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور ہم آئندہ سال آئیں گے بدر میں پھر تم سے مقابلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے اس چیلنج کو قبول کر لو۔ چنانچہ اس چیلنج کو قبول کر لیا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی حفصہ آئی۔ حضرت حفصہ کا معاملہ یہ کہ ان کے شوہر غزوے میں ختم ہو گئے، غزوہ احد میں، تو حضرت عمر کو بڑی فکر ہوئی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، حضرت عثمان غنی خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی انہوں نے پیشکش کی، حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کیوں نہ حفصہ کے لیے عثمان سے اچھا اور عثمان کو حضرت حفصہ سے زیادہ اچھا شوہر ملے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا عہد حضرت عثمان سے اس لیے کر دیا کہ غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو اس وقت ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت بی بی رقیہ جن کو چیچک آنے کی وجہ سے جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان خداوندی کے تحت اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا عہد حضرت عثمان غنی سے آپ نے کر دیا، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کہلائے۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیام بھیجا بی بی حفصہ کے لیے، حضرت عمر فوراً راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آنے کے بعد وہ امہات المومنین بن گئی، تمام مسلمانوں کی وہ ماں بن گئی۔ اور اس کے بعد 5 ہجری میں جب غزوہ خندق واقع ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جو سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے ہیں ان لوگوں کو ایک ایک جتھا اور ایک ایک مقام آپ نے عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کو بھی یہ سعادت اور منزلت حاصل ہوئی کہ وہ ایک جتھے کی نگرانی کرتے ہوئے آپ نے جس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، آج وہ مساجد جو مدینہ منورہ کا سفر کرنے والے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ 7 مساجد جہاں پر ہیں وہاں پر حضرت عمر بن خطاب کی بھی ایک مسجد ہے۔ تو پھر دوستوں 5 ہجری کے بعد 6 ہجری کا وہ واقعات رونما ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے پہنچے، وہاں پر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو کفارہ مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ جو 1400 صحابہ آئے ہوئے تھے ان تمام کا راستہ ان لوگوں نے روک دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاہدہ ہوا تو معاہدہ اس انداز سے کہ سہیل بن عمر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ طے کر رہے تھے تو بعض چبھتی ہوئی شرطیں تھیں اس میں جو حضرت عمر کو اور تمام صحابہ کرام کو یہ کھل رہی تھی کہ کیا ہم ڈٹ کر صلح کر رہے ہیں۔ یہ انداز حضرت عمر کے ذہن میں آیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا اور جس وقت تحریریں کی جا رہی تھی اس وقت رکاوٹ بھی ڈالنے کی کوشش کی تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر میں سن رہا ہوں، اور اس انداز سے آپ نے تمام بات منظور کر لی۔ اس میں جو سب سے زیادہ چبھتی ہوئی شرط تھی وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان اگر کافر ہو جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی کافر اگر مسلمان ہو جائے تو آپ اسے واپس کر دینا۔ تو اس وقت
حضرت عمر کا خیال اور عام صحابہ کا یہ خیال تھا کہ شرط ہم بڑا دب کر کریں، تو حضور نے فرمایا نہیں، یعنی جو مسلمان ہو جائے وہ کافر ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ کافر ہو جائے تو مسلمان نہیں، منافق ہے، منافق کا مسلمانوں کے سب سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی نے اس کی صلاحت فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو جب یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ ابو جندل، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نیا راستہ نکالے گا، اس لیے کہ وہ تمام بیڑیوں میں ہتھکڑیوں میں آئے ہوئے تھے، زخمی حالت میں آئے ہوئے تھے، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے، لیکن سہیل بن عمر چونکہ ان کا باپ تھا ابو جندل کا، اس لیے اس نے بڑی ضد کی اور یہ کہا کہ نہیں، میں نے سب واپس لے جاؤں گا، آپ کا اور میرا معاہدہ تحریری طور پر دستخطیں تو نہیں ہوئی لیکن زبانی معاہدہ ہو چکا ہے، اس کی روح سے آپ مجھے ابو جندل کو میرے حوالے کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو ان کے ساتھ زد و کوب نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اس معاہدے کے تحت ابو جندل کو بھی واپس بھیج دیا۔ بھیجتے ہوئے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے ابو جندل صبر کرو۔ تو پھر اس کے بعد ابو جندل کا یہ عالم ہوا کہ قید میں رہتے ہوئے 300 آدمیوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ تو دوستوں اس کی تمام تفصیلات ہم پیش کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جب صراحتاً کچھ بات آ رہی ہے تو وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر موقع وہ آیا غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کا موقع آیا، تو اس وقت حضرت یعنی صلح حدیبیہ کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ کے علم میں آئی کہ حضرت عثمان کو قید کر لیا گیا ہے یا آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان تمام مسلمانوں سے جب آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ بیٹھ لے رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کو حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی سے گھوڑا منگوایا تھا، وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے بیعت کی، اور اس کے بعد جا کر اپنے باپ کو یعنی حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت عمر آئے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے فوراً آپ نے بیعت کر لی، یعنی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ تو میرے اور دوستوں اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بے چین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے سوالات کیے کہ اے اللہ کے نبی کیا یہ صلح ہم دب کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں وہی کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عمر خاموش رہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس انداز سے ایسی مداخلت نہ کرو۔ اس بات کا تعصب تو حضرت عمر کو زندگی بھر رہا، اور پھر واپسی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی فتح مبین قرار دیا، یعنی اس صلح کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سورہ فتح کی آیتوں کا نزول ہوا، تو سب سے پہلے حضرت عمر کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھ پر یہ وحی الہی کا نزول ہوا ہے۔ حضرت عمر پریشان کہ یہ فتح کیسے، یہ فتح مبین کیسے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے۔ لیکن آنے والے دور نے یہ بات بتلا دی کہ اللہ کا جو وعدہ تھا بالکل سچا تھا، اس لیے کہ اس کے بعد تمام مسلمان کافروں کے ساتھ جب مل بیٹھے تو مسلمانوں کی خوبیاں تمام سامنے آ گئی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان زنا نہیں کرتا، مسلمان شراب نہیں پیتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زندگی کے اندر یہ اوصاف ہیں، یہ تمام باتیں آ گئی۔ تو کفار کے اوپر اس کا اثر اس انداز سے پڑا کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بزرگوں دوستوں پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آیا جب حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ حنین کی جنگ میں پہنچے، اور حنین کے اس دستے میں حضرت عمر مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظتی دستہ بنے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تبوک کا موقع آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ ایک بڑی سلطنت یعنی اس زمانے کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، جو جس انداز سے اس معاملے کے اندر مدد کر سکتا ہے وہ مدد کر لے۔ تو چنانچہ تمام لوگوں نے جو جس سے ہو سکتا تھا وہ سارے کا سارا دے دیا۔ تو حضرت عمر کے دل میں ایک بات کا خیال آیا، خیال یہ تھا کہ آج میں مال و متاع کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اپنے گھر کے مال کو آدھے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مال کا حصہ لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ آئے ہو؟ اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنے آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خاموش ہوئے، اور اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ رفیق دم عزت حضرت ابوبکر صدیق آئے ہوئے کل اساس البیت گھر سے لیے ہوئے۔ آنے کے بعد آپ نے پیش کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے ابوبکر تم کیا لائے ہو اور کیا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی جو کچھ گھر میں تھا وہ سارے کا سارا خدمت اقدس میں پیش کیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر کے دل نے کہا میں اس شخصیت سے قیامت تک کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہے تو ابوبکر صدیق کے جو اوصاف حمیدہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وارفتگی جو تھی،
غار سور میں 3 دن اور 3 رات کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہنا حضرت عمر کی زبان میں اس انداز سے ہے کہ عمر کی آل عمر کی تمام نیکیوں کو اگر ایک جا کیا جائے تب بھی وہ حضرت ابوبکر صدیق وہ 3 دن اور 3 رات جو غار سور میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اس پر ہیچ ہے۔ اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب کبھی کسی قسم کی کوئی بات ہوتی تو حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے روک ٹوک آپ سوال کر لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے تھے۔ جب کوئی غلطی حضرت عمر سے بھی سرزد ہوئی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ٹوکا دیا۔ حسن اتفاق ایک کہ حضرت بلال حبشی کو انہوں نے کہا کالی کلوٹی سدن کے بیٹے، جب انہوں نے کہا تو حضرت بلال حبشی کو بات بہت بری معلوم ہوئی اور پھر وہ فوراً آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کی شکایت آپ نے کی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ذرا متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر نے آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، بتایا گیا کہ حضرت بلال آئے تھے۔ فوراً بلال کو ڈھونڈنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں چکر لگانے لگے اور جب حضرت بلال ملے تو حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت عمر زمین پر لیٹتے ہوئے کہا کہ اے سیدنا بلال، تم جب تک میرے گال پر اپنا پیر نہ رکھ دو اس وقت تک میں سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت بلال نے بہت زیادہ معذرت خواہی کی لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں میں سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ جب دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام باتیں کرتے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی کچھ بات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی سخت بات انہیں کہی دی اور اس کے بعد کہا کہ تم بھی مجھے اس بات کی کہہ دو، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے کوئی بات نہیں کی۔ تو آ کر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زیادتی میری تھی، غلطی میری تھی، میں نے بہت زیادہ سخت بات کہی۔ لیکن حضرت عمر آئے اور جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ جو ساتھی ہیں ان سے مجھے جدا نہ کرو یا ان سے کسی قسم کے ان کے خلاف میں کوئی بات نہ کرو۔ اس انداز سے حضرت عمر کو انہوں نے ٹوکا تو فوراً حضرت عمر کانپ گئے اس مقصد میں، اس مطلب میں۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بھی یہ کہتے رہے اے اللہ کے رسول غلطی مجھ سے سرزد ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے یہ بات کی تھی۔ تو اور دوستو، حضرت عمر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخوبی جانتے تھے اور اس لیے آپ کی تعریف اور توصیف میں آپ نے یہ فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، یعنی وہ صلاحیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں موجود ہیں۔ آج معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب اسامہ بن زید سے آپ نے کہا، اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجتے ہوئے اے اسامہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں رائے لینے کے لیے حضرت عمر کو اپنے پاس روک لوں اگر تم اجازت دو، اس لیے کہ اسامہ بن زید جو تھے سپہ سالار تھے اور سپہ سالار کے حالات میں مداخلت کرنا خلافت میں یا خلیفہ کا کام نہیں۔ تو حضرت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق جانشین رسول نے اس بات کی اجازت چاہی ایک غلام زادے سے اور حضرت اسامہ بن زید نے جب اجازت دے دی تو حضرت عمر کو اپنے ساتھ آپ لے آئے۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر تھے اور تمام لوگوں کو مشورہ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد جب وہ وقت آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے آپ کوچ کرنے کا تو اس وقت معاملہ دوستو یہ ہوا کہ حضرت عمر نے کہا اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر نکال دوں، اس انداز سے آپ نے کہا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو سناخ کے مقام پر خارجہ بن زید کے گھر میں گئے ہوئے تھے جب وہ واپس آئے تو جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو آپ نے اندر آنے کا اذن مانگا تو صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ نے کہا ابا جان آج کے بعد آپ کو اذن کی ضرورت نہیں، آپ آئیے۔ چنانچہ وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر ہٹایا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور واپس آئے اور واپس آنے کے بعد آپ ممبر پر ٹھہرتے ہوئے آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے ساتھ اللہ کے وہ احکامات بھی سنائے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ باقی اور قائم رہنے والا ہے، جو محمد کی پرستش کرتے تھے وہ یہ سن لیں کہ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ان آیتوں کا بھی نزول ہوا تھا اور اس وقت حضرت عمر لڑکھڑائے اور گر گئے اور اس کے بعد جو ہے نا باوجود اس کے کہ ہوش باقی نہ رہا اور اس کے بعد جب اٹھے تو آج معلوم یہ ہوا اور اس کے بعد پھر سقیفہ بنو سعدہ میں جب یہ باتیں ہونے لگی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ منتخب کیا جانے والا ہے
تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر پہنچے سقیفہ بنو سعدہ میں. وہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے، تمام انصاری صحابہ جمع ایک جا، اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے ان کو خلیفہ بنانے کے لیے تمام تیاریاں ہو رہی تھیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اے گروہ انصار، بلا شبہ تمہاری تلواریں اسلام کی بقا کے لیے نکلا کرتی تھی، کیا آج وہی تلواریں اسلام میں درار ڈالنے کے لیے میانوں سے باہر نکلیں گی؟ صحابہ کرام سوچنے پر مجبور ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے موقع کو غنیمت سمجھا، تمام لوگوں سے کہا خلیفہ جو ہوگا قریش سے ہوگا، وزارت جو ہوگی وہ تمہاری ہوگی، یعنی انصار کی ہوگی. اس انداز سے بات نہیں ہوئی تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کہا اے وہ لوگوں بیعت ان کی کر لو، اس لیے کہ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں، یہ امین الامت ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عمر بن خطاب ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر لیں گے. تو اس وقت حضرت عمر آگے بڑھتے ہوئے کہا جس محفل میں ابوبکر ہوں وہاں کوئی اور آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ ہمارے خلیفہ. اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہو گئے تھے. بارگاہ اقدس میں میری دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے جو کارنامے ہم سن رہے ہیں اس پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.